امیر کے گھر کو بھی اپنے نور سے روشن و منور کر رہا ہوتا۔ اور پھر حضور نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا زمین جیسی عاجزی ہو، تکبر کا نام و نشان تک نہ، زمین جیسی عاجزی ہو کہ زمین کو رگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس نے آج تک تو کسی سے کوئی شکوہ تو نہیں کیا، پھر خدا نے سارے جواہر بھی زمین کے اندر رکھ دیے۔ فرمایا کہ دریا جیسی سخاوت اور سورج جیسی شفقت اور زمین جیسی عاجزی جس دل کے اندر پائی جائے، سمجھ لو وہ کمال کے درجے کو پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے توبہ کرنی ہے، توبہ کرنے کے بعد صالحین کی صحبت کو اختیار کرنا۔ ہفتے میں ایک دن، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، ہفتے میں ایک دن اپنے ارد گرد کسی شخص کو دیکھو کہ جو نیک بندہ ہو، اور نیک بندے کی پہچان تمہیں بتا دوں آج، کامل کس کو کہتے ہیں وہ بھی پہچان بتا دوں، پردہ اٹھا دوں، کسی سمجھو نا کہ نیک بندہ ہے، درود شریف پڑھ کے اس کی طرف ایسے اس کی طرف پڑھ، جب پڑھ کے اس کو دیکھے گا وہ تیری طرف دیکھے گا، اگر وہ تیری طرف دیکھ لینا سمجھ لے یہی کامل بندہ ہے۔ میں نے تمہیں کامل کی نشانی بتائی، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے تخت پہ بیٹھا ہو، کوئی چاہے وہ سید زادہ ہو، چاہے غیر سید ہو، درود شریف پڑھ کے اس کی طرف دیکھ، اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا، اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر تم نے آج اسی محفل میں یہ تہیہ کر لیا کہ خدا مجھے کسی کامل سے ملاقات کرا دے، خدا کی قسم ہمیں اور تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک خدا کسی کامل سے ملاقات نہ کرا دے۔ عزم مصمم کر لو، ہر دن اٹھو تو تلاش میں اٹھو، شاید آج دن وہ کامل مجھے مل جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہیں، ایک کتا سامنے بیٹھا ہے، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن، 1 سال، 2 سال، 10 سال، 17 سال بیٹھا رہا، دوسرے کتے آ گئے، 17 سال ہو گئے، کہا اس انتظار میں بیٹھا ہوں کبھی تو شیخ کی نگاہ اٹھے گی، کبھی تو نظر کرم ہوگی نا، یہ مجھے مل کر خوشی ہو رہی ہے، کبھی مجھے بلاتے ہو، کبھی مصباحی صاحب کو بلاتے ہو، کبھی کسی عالم دین کو بلاتے ہو، مقصد کیا ہے کہ تمہاری محفل سے اٹھنے والا اگر ایک نوجوان اگر وہ سیدھے راستے پر چل گیا، خدا کی قسم تمہارے لیے بخشش کا سبب بن گیا، بخشش کا سما پیدا ہو گیا، سامان تم نے بنا دیا۔ درود شریف پڑھ کے اس کی طرف توجہ کر، اگر وہ تیری طرف دیکھے، میں نے ایسا تجربہ میں نہیں کرتا، ایک دن کیا، شجاباد تقریر کر کے میں جا رہا تھا، CNG پمپ پر بیٹھے، ایک بابے نے مجھے کہا 10 روپے دو، اس کے آواز میں بڑا جلال تھا، کہا 10 روپے دو، میں نے 10 روپے نکالے، بڑے ادب سے پیش کیے، جب وہ جانے لگا تو میں نے درود شریف پڑھا، اس نے مڑ کے ایسے مجھے دیکھا، اس کی آنکھ ایسی تھی جیسے آگ کا انگارہ ہو، جلال تھا آنکھوں میں، میرے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں کار میں بیٹھا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ہم 10 کلومیٹر جب پہنچے، سفر کیا تو وہ ہم سے آگے پیدل چل رہا تھا۔ میں پڑھتا تھا 1987-88 کی بات ہے، لاہور یونیورسٹی میں حضور داتا غریب نواز کی بارگاہ میں ہر جمعہ رات میں جاتا تھا حاضری دینے کے لیے، کیوں کہ کبھی تو کسی کامل سے ملاقات ہوگی، کبھی تو کسی کی نگاہ ہو جائے گی، ایک دن ہوگی، اور کہاں ہوتی ہے وہ بھی آج بتا رہا ہوں، انہوں نے بلایا ہے تو سارے راز افشا کر رہا ہوں، وہ بھی بتا رہا ہوں ملاقات کہاں ہوتی، حضور داتا غریب نواز، اگر جاؤ نا تو داتا غریب نواز کی جالی کے بالکل سامنے پلر ہے، ستون ہے،
اس ستون کے دائیں بائیں پیچھے آگے کوئی نہ کوئی خدا کا ولی تمہیں ضرور مل جائے گا. تلاش کرو. بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سفید ریش، ویسکوٹ پہنی ہوئی اور مستغرق ہے، مراقبے میں، جیسے کوئی مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے نا، انہوں نے مجھے اسے کھینچ لیا. میں بیٹھ گیا ساتھ. بڑی دیر کے بعد مراقبہ ختم کیا. میں نے کہا حضور دعا کر دیں. مجھے کیا پتا یہ بزرگ اللہ کے ولی ہے. میں نے کہا حضور دعا کر دیں. ان دنوں تو بچے تھے، پڑھتے تھے. میں نے کہا حضور دعا کر دیں. کہا بیٹے کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا دین کا علم پڑھتا ہوں. کہا نہیں، تو میرے لیے تو دعا کر. میں نے کہا نہیں، آپ دعا کریں. اس نے کہا نہیں، آپ دعا کریں. تھوڑی دیر تکرار کیا نا. میں نے کہا حضور بس دعا کر دیں. خدا کی قسم، جھوٹوں پر خدا کی لعنت، انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھائے. میرا منہ تو حضور دادا کریم نواز کی طرف تھا نا، ان کا چہرہ بھی اس طرف تھا. ایسے ہاتھ اٹھائے، میرا چہرہ جھکتا گیا. وہ دعا کرتے گئے حتیٰ کہ میرا سر زمین پہ لگ گیا. میں نے بے خودی کے عالم میں کہا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. بے خودی میں نے کہا حضور بس کیجئے، بہت ہو گیا، بس کیجئے، بہت ہو گیا. جب انہوں نے دعا ختم کی، اپنی اس جیب سے پھول دیا مجھے. کہا ماں کو دے دینا. نفس کہے ماں کو دے دینا. ہمیں تو شعور نہیں تھا اس دور میں کہ ہم ماں کو دے دینا. میں یونیورسٹی گیا، میرا کوئی ارادہ واپسی کا نہیں تھا، گھر آنے کا. اسی شام کو میرا ارادہ گھر بن گیا. میری والدہ سخت بیمار تھی. انہوں نے اس لیے مجھے خبر نہیں دی کہ مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے. وہ ولی تو دیکھ رہے تھے نا اس جگہ، سمجھے ہو نا، وہ ولی دیکھ رہے تھے. کہا یہ ماں کو پھول دینا. میں نے اٹھا کر ان کو دیا. میں نے کہا ماں یہ اللہ کی کسی نیک بندے نے دی، قسم بخدا شام تک بیماری ختم ہو گئی. دل میں یہ جو پیاس کو پیدا کرو، جب پیاس پیدا ہوگی تو پھر کمال مل جائے گا. پھر ایک اللہ کا ولی ضرور آئے گا، چاہے وہ گدڑی پہنے ہوئے ہو، چاہے وہ کسی حالت میں تم سے مل جائے، ملاقات کرا دے. اللہ اکبر. میں مدینۃ المنورہ تھا سن 2002 میں، اور میں کیسے پہنچا مدینۃ المنورہ؟ اس دور میں ہماری غربت کا زمانہ تھا، ہمارے خاندان کے فقر کا دور تھا. یہ ہم اس دور میں تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم حج پہ جا سکیں. یہ اس دور کی 2002 کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے ایک سیاسی بندے نے مجھ پہ حملہ کرایا. جب حملہ کرایا انہوں نے گالم گلوچ دی. میں ساری رات روتا رہا. میرے مالک میں تو نیکی کرنے کے لیے گیا تھا غریبوں کے لیے، یہ سیاستدانوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا. روتا رہا. اس وقت میرے بابا نے مجھے ایک پیغام دیا تھا، خبردار انتقام کا ذہن میں سوچنا بھی مت، انتقام لینا تو دور، سوچنا بھی مت. میں سو گیا. اللہ کی قسم جب صبح اٹھا ایک فقیر بندہ میرے قریب آیا، کہنے لگا دوسرے کمرے میں چلو. میں دوسرے کمرے میں چلا گیا. اس نے کہا جس محلے میں رات تم پہ حملہ ہوا نا، اسی محلے کے بندے نے مجھے بھیجا ہے کہ وہ تمہیں حج پہ لے جانا چاہتا ہے، اس کے لیے تیار ہو. میں نے کہا میرے رب کو میرا ایک رات کا رونا گوارا نہیں ہوا. اس نے اسی رات کرم کر دیا اور 2002 کے اندر میں حضور کے مدینے پہنچا. اس سے پہلے مجھے جانتا کوئی نہیں تھا. قسم بخدا جانی پاک کے سامنے میں نے وعدہ کیا، میرے آقا اگلی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دین کے نام کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا قبول کر لیجئے، اس دن سے لے کر آج تک 365 سال کے دنوں میں کوئی دن نہیں گزرتا جس میں رسول اللہ کا ذکر ہو. میں سمجھتا ہوں حضور نے غلامی کو قبول کر لیا. رات کے وقت رو رہے تھے مسجد نبوی کے اندر. عشاء کے وقت ان دنوں میں مسجد نبوی کو بند کر دیا جاتا تھا. جب میں باہر نکلا باب سلام سے، اب تک وہ شکل میری آنکھوں کے سامنے ہے. باب سلام سے بلو کلر کا جبہ پہنا ہوا ہے، چہرہ ایسا ہے کہ چاند بھی شرما ہے. اندر سے باہر نکلے، میں نے
عربی میں ان سے سلام کیا اور میں نے کہا میرے لیے دعا، ہنس پڑے، تبسم کیا، میرے لیے دعا کر دی۔ دل کے اندر اگر ارادہ ہو کسی شیخ کامل کی صحبت کو پانے کا تو خدا کی قسم خدا اس خواہش کو ضرور پورا کر دیتا۔ سب سے پہلے توبہ کر لیں۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہی گناہ کر دینا، پھر زندگی موت تک اس گناہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے۔ دوسرا صحبت شیخ کو حاصل کرنا ہے، صالحین کی صحبت کو ہم نے حاصل کرنا۔ تیسرا ذکر اللہ ہر روز کرنا ہے۔ میں اپنے اختتام کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر روز ذکر اللہ کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ 10 منٹ 15 منٹ آج بھی میں کراؤں گا انشاءاللہ، طریقہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا، اور 10 یا 15 منٹ ہر روز ذکر کرنا، اور 112 مرتبہ ہر روز حضور پہ درود و سلام پڑھنا۔ خدا کی قسم زندگی بدل جائے گی، زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ پھر دیکھو گے نیک خواب آنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آئے گا رات کو سو گے، دل پاک ہوگا، پردے ہٹیں گے اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے تیار کرنا پڑتا ہے۔ مثال دے دوں، اب بھی آپ کے ہمارے ہاں دیہاتوں میں لسی جو ہوتی ہے اسے صاف برتن میں رکھتے ہیں، دہی کو صاف برتن میں رکھتے ہیں۔ اگر برتن خراب ہو تو دہی کو اس میں رکھ دیں تو دہی اپنی حالت پہ قائم رہے گی، وہ تو خراب ہو جائے گی۔ تو دوسرے دن کہہ دیں، آپ کی والدہ آپ سے کہہ دیں دودھ خراب تھا، آپ کہیں گے دودھ خراب نہیں تھا، برتن خراب تھا۔ برتن خراب ہو اور پھر ہم کہیں، یہ جملے پہ غور کرنا، برتن خراب ہو پھر کہیں کہ حضور کا دیدار ہو جائے گا، نہیں، برتن کو صاف کرنا پڑے گا۔ دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یہ ولیوں کی شان ہے۔ خدا کی قسم آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بکروال، آج میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں میرے ذہن میں آ رہی۔ بکروال ایک شخص میرے پاس آیا، بکریاں آج بھی چراتا، رو رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ایک مرض کا علاج تم سے کروانا ہے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا بتاؤ کیا ماجرا؟ اس نے کہا حضرت خدا کی قسم جو پچھلے 3 دن گزرے، 3 راتیں گزری، ایسی 3 دن گزری، آنکھ کھولتا تھا رسول اللہ کا چہرہ سامنے ہوتا تھا۔ بکروا آنکھ بند کرتا تھا، حضور کا چہرہ سامنے پاتا تھا۔ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھ سے گناہ۔ 4تھا دن ہے، سارا دن رو رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں اسانا سامن علی سو کے کہنا، وہے کون اگلے علی سو کے کہنا۔ میں نے کہا صبر کر، یہ فرقت کا مقام ہے، یہ مقام گزر جائے گا۔ فرقت بھی دیتے ہیں، وصل بھی دیتے ہیں، تو اسی فرقت پہ راضی رہے۔ جب جدائی پہ راضی رہے گا، نیکی پر ثابت قدم رہے گا، پھر مقام وصل ہو جائے گا، پھر جدائی ہوگی، پھر مقام وصل ہو جائے گا، پھر ایسا مقام بن جائے گا بہر سو جلوہ دلدال دیدم، بہر چیزیں جمال یار دیدم۔ جب فنا پھر رسول کے ملک میں قدم رکھے گا تو پھر کائنات کے ذرے ذرے کے اندر تمہیں غیر نظر نہیں آئے گا، رسول اللہ کا نور تمہاری نگاہوں کے سامنے نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ذکر اللہ کرو 112 مرتبہ، 1200 مرتبہ، 12,000 مرتبہ۔ ایک بی بی کو میں جانتا ہوں، ایک خاتون کو، میں نے کہا نا راز کی باتیں آج بتا رہا ہوں۔ ایک خاتون کو میں جانتا ہوں جو رسول اللہ سے اس وقت پڑھتی ہے، قرآن کی تفسیر پڑھ رہی، اس وقت پڑھ رہی ہے، حضور سے پڑھا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے بڑا سوچا کیا وجہ ہے؟ وہ 50,000 مرتبہ روزانہ حضور پہ درود پڑھتی ہے، اور جو رسول اللہ نے اس کو تفسیر پڑھائی میں نے خود پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ جب دل پاک ہوتا ہے، وہ تو اتنے رحیم اور اتنے کریم ہے، خدا کی قسم عزیز علیہ ما عنتم، اپنے امتی کو رونے نہیں دیتے۔ ارے آنسو گرنے سے پہلے رسول اللہ کرم فرما دیتے۔
یہ مجلس سے برتن صاف کرنے کی مجلس سے. دھوبی گھاٹ کو دیکھا ہے کبھی کہ جہاں دھوبی جاتا ہے اور کپڑے جو گندے ہوتے ہیں ان کو پتھر پہ مارتا ہے. آج کل تو جدید مشینیں آ گئی، پہلے زمانے میں پتھر پہ مارا کرتے تھے. اس پر جو اگر وہ سیاہی اگر ہو جاتی تھی تو اس پہ ضربے لگاتے تھے. یہ دل پہ ذکر اللہ کی ضربے لگیں گی تو دل مصفہ بنے گا، مزکہ بنے گا. اور دل جب آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا، شفاف ہو جائے گا، تو پھر حضور کے ہاں درجہ مقبولیت کو پہنچاؤ. آخری نصیحت ہے میری، یہ سب باتیں اپنی جگہ درست، شرط ایک ہے، ماضی